حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو، یہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ بڑے خوبصورت صحابی، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک جگہ نا گانے باجے کی مجلس تھی، لوگ گانا گا رہے تھے، لوگ سن رہے تھے۔ اچانک آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی تو ایک نوجوان بڑی سریلی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا، گانا گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رک گئے، ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے گانا گانے والا؟ کہا یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے، بہت گاتا ہے، بہت لوگ سننے آتے ہیں۔ لمبی بات نہیں، بات نہ درد دل سے ایک بھی کی جائے تو وہ بس ٹکرا جاتی ہے دل سے، شرط یہ ہے کہ کرنے والا بھی تو درد دل والا اپنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ میں اتنی بات، کتنی سونی آواز ہے، کتنا پیارا لہجہ، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، تلاوت قرآن میں وقت دیتا۔ آپ نے یہ لفظ کہے کتنے سے، اس سے زیادہ نہیں، اور آپ تشریف لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ باہر نکلا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، تو ایک سنجیدہ آدمی نے کھڑا کیا، کہنے لگا تجھے آج تیرے حق میں ایک انوکھی بات بھی بتاؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب تم گا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے تھے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، جلیل القدر صحابی؟ کہاں وہی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ فرما رہے تھے کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ تڑپ گیا وہ شخص، ایسے جیسے آنسو کہیں سٹاک میں تھے اور جھٹ پٹ وہ گرنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی، تڑپ۔ او سچ بتاؤ، حضور کے اس عظیم الشان صحابی نے یہ کہا ہے؟ ہاں، کہاں ہے گھر ان کا؟ کدھر ہے؟ میرے جیسے بندے کے بارے میں، گناہوں سے نچھڑے ہوئے کے بارے میں یہ کہاں گھر ہے؟ وہ فلاں چوک میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ دوڑ گیا آپ کے گھر کی جانب، دروازے پہ دستک دیا، تشریف لائے، یہ کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے آج فرمایا تھا کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ پھر روتا ہوا قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں آ گیا ہوں، توبہ بھی کرا دیں اور قرآن پاک بھی سکھا دیں۔ کچھ انداز اس طرح کا ہو نا، کچھ لہجہ پیار والا ہو، کچھ انداز۔ میں 2-3 لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا، 2-3 لوگوں سے، میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 لوگوں سے میری اپیل ہے۔ تو جو تھوڑی سی بھی دین کی دعوت دینے کا شوق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے جملے کچھ اس قسم کے بھی۔ ہم بعض اوقات تقریر کرتے ہیں نا تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اس تیزی کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بڑے سادے انداز میں بات کو کیا جا سکتا تھا۔ تو درد کتنا ہے دائی کے دل میں بھی، استاد کے دل میں بھی، والد کے دل میں بھی، وائس کے دل میں بھی۔ ہم نے یہ محسوس کرنا ہے اور ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کو گنجائش دینی ہے۔ ایک ایک بات دیکھ کے بدگمان نہیں ہونا۔ کسی وقت کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی مجبور بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی تنگ دست بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی سخت بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرنی، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، رسول اللہ کی امت سے محبت کرنی ہے۔ اور کسی بے عمل آدمی کو دیکھ کے بھی پگڑی داڑھی کے گمان میں میری طرح کا بندہ تنقید کر کے نہ گزر جائے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے 1 منٹ لگتا ہے وہ گناہ گاروں کو ولی بنا لیا کرتا۔ تو نے جلدی نہیں کرنی بات کرنے میں، تیزی نہیں دکھانی، 1 منٹ لگتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو ضرور پیدا کریں۔